رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سایہ نشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، اپنی تقریر کے آغاز سے پہلے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کھڑے لوگوں سے۔ آپ کی محبت کا احترام، آپ کے جذبے کا احترام، مگر اس بات کو سمجھیے کہ یہ کرسی پہ بھی لوگ جو بیٹھے ہیں پہلے آ کر کرسی پر بیٹھے اور لوگ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر بیٹھنے والے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ یہاں کھڑے لوگ، آپ کی محبت کا احترام، دو ہاتھوں سے آپ کو سلام۔ میں جانتا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی محبت دی کہ ہر کوئی اکبر اویسی کو اپنا قریبی سمجھتا ہے، اپنا سمجھتا ہے اور قریب رہنا چاہتا ہے۔ آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ آج کا جلسہ مین روڈ پر ہونا پرمیشن وہاں کا ڈالا تھا، لیکن اس کے بعد میں پولیس والوں نے کہا ہمارے مجلسی قائدین کو کہ اگر مین روڈ پہ جلسہ ہوگا تو ٹریفک جام ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے کارکن غصے میں آئے، بولے ہر وقت وہاں کرتے صاحب، ابھی بھی کریں گے۔ میں نے اپنے کارکن سے کہا ہمارا کام، ہماری خدمت عوام کی خوشی کے لیے ہے، عوام کو زحمت دینے کے لیے نہیں ہے۔ صحیح ہے بات، چلو ہم گلی میں کر لیتے ہیں۔ اور ہم یہاں آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد اگر اس طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ اگر ہمارے جلسے ہوں گے تو ایک پیغام بھی جائے گا کہ ہاں، شمع علم کو اکبر الدین اویسی نے جو روشن کیا، اس شمع کی روشنی ہے کہ آج چندرائن گٹے میں یہ سنجیدگی، یہ ڈسپلن ہے۔ یہ پیغام ہم کو دینا۔ انتخابات کا وقت ہے، انتخابی میدان میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں، کئی امیدوار میدان میں ہیں، اور ہر جماعت کا امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا، میری جماعت اچھی، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ حد تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ آسمان سے تارے بھی لے آئیں گے، عوام کے دامن میں ڈال دیں گے، مگر اکبر الدین اویسی حسین خواب نہیں دکھاتا، نہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر آپ کے دامن میں ڈالنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اکبر الدین اویسی حقائق پر مبنی گفتگو کرتا ہے، بے باکی کے ساتھ اپنی بات کو رکھتا ہے، اور عوام کی نفس کو پکڑ کر عوام کے دلوں میں چھپے ہوئے سوالات کے جواب دینے کی ایک کوشش کرتا ہے۔
جلسے کی کامیابی یا ناکامی تعداد سے نہیں ہوتی، عوام کے شرکت سے نہیں ہوتی. جلسے کی کامیابی مقرر کے بیان اور عوام کے جوابات جب مل جاتے ہیں اور وہ مطمئن جلسے سے روانہ ہوتا ہے تو وہ جلسہ کامیاب، وہ مقرر کی تقریر بھی کامیاب. اکبر الدین اویسی آج اگر امیدوار بنا ہے تو کوئی پہلی مرتبہ امیدوار نہیں بنا، یہ 6ویں مرتبہ امیدوار بنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 مرتبہ کامیابی حاصل کی تو کیوں کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 25 برس کا اعتماد، 25 برس کی دعائیں، 25 برس کی وابستگی، 25 برس کا اتحاد سے عوام کو کیا ملا؟ اکبر الدین اویسی پر صرف رکن اسمبلی کی ذمہ داری نہیں، اکبر الدین اویسی پر رکن اسمبلی کی بھی ذمہ داری، اکبر الدین اویسی پر قائد ایوان اسمبلی کی بھی ذمہ داری، اکبر الدین اویسی پر ان اسکولوں کی بھی ذمہ داری، اکبر الدین اویسی پر دواخانوں کی ذمہ داری، میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA کالج کی ذمہ داری. اکبر الدین اویسی پر اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری، اور اکبر الدین اویسی پر اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بھی ذمہ داری ہے. تو سوال یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی نے خرابی صحت کا بہانہ بنا کر ایوان اسمبلی میں کیا آپ کی نمائندگی نہیں کی؟ کیا خرابی صحت کا بہانہ بنا کر کیا چندرائن گٹے کی ترقی کو نظر انداز کیا؟ کیا اپنی اولاد کی ذمہ داری یا اپنے بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کا بہانہ بنا کر کیا دواخانوں اور میڈیکل انجینئرنگ کالج کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا؟ اللہ نے جتنی بھی طاقت دی ہے، یہاں کھڑے ہو کے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑی دیانتداری، ایمانداری، اخلاص کے ساتھ میں نے اپنے سارے ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. میں نے نہ چندرائن گٹے کی عوام کو شرمندہ ہونے دیا، نہ ایوان اسمبلی میں مسلمانوں کو شرمندہ ہونے دیا، نہ ان دواخانوں کو اسی حالت میں رکھا. دواخانوں کی حالت بدل گئی، اسرا کی حالت بدل گئی، اویسی ہاسپٹل کی حالت بدل گئی، چندرائن گٹے کے حالات بدل گئے، یہ اسکول کی عمارتیں آ گئیں. اور پھر ہم نے صرف جذباتی تقاریر یا نعروں کے ذریعے کام نہیں کیا. میں بتانا چاہتا ہوں، اگر میں نے پہلا انتخاب لڑا تو وعدہ کیا تھا اتحاد پیدا کروں گا، بچوں کے ہاتھوں میں قلم تھماؤں گا، بستہ دوں گا، یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا، اور جب تک نہیں کرواتا اس وقت تک پھول نہیں پہنوں گا. اتحاد پیدا ہوا یا نہیں؟ ایسا اتحاد ہوا کہ اب کسی کی جرت نہیں چندرائن گٹے میں داخل ہونے کی. کتاب اور قلم کا وعدہ کیا تو اس سے بڑی بڑی 14 عمارتیں کھڑی ہیں. 15,000 بچوں کے روشن مستقبل کی ذمہ داری کو اٹھا کر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے ایک نئے انقلاب کو پیدا کیا جائے. یتیم غریب بچیوں کی شادیاں میں کرواتا تھا، لیکن الحمدللہ اب حکومت سے کروا رہا ہوں، یہ بھی ہماری کامیابی. اویسی ہاسپٹل آج کیسا ہے؟ ارے جا کر دیکھو، انٹرنیشنل کیمپسز میں شمار ہوتا ہے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کا. اندر جا کر دیکھ لو کہ 5 برس میں کیسی تبدیلی آئی. اسرا دواخانہ 1999 میں کیا تھا؟ ایک 60 بستر کا دواخانہ تھا. آج اسرا ہاسپٹل 1200 بستر کا دواخانہ ہے. آپ بتاؤ
کس معاملے میں ہم نے غفلت برتی؟ 2004-99 میں ایم ایل اے بنا، 2004 میں مجلس کا فلور لیڈر بنا، مجلس کا اسمبلی میں فلور لیڈر بنا، 5 ایم ایل ایز تھے ہمارے، 5 ایم ایل ایز کا لیڈر. اور اس وقت اقلیتوں کا بجٹ کتنا تھا؟ اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ کتنا تھا؟ 16 کروڑ تھا. کتنا؟ 16 کروڑ. اور آج کتنا ہے؟ 2200 کروڑ. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایوان اسمبلی ہو، حلقہ ہو، یا پھر دواخانے ہو، یا پھر اپنی ذمہ داری ہو، برابر ہم نے نبھایا. ممکن نہیں تھا لیکن نبھایا. نیت تھی اس لیے اللہ نے غیب سے راستے بنا دیے، حالات بنا دیے، اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا سلیقہ بھی دے دیا، تو توانائی بھی دے دی، ہمت بھی دے دی، اور حالات بھی دے دیے. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں اگر صرف کارکردگی بیان کروں تو یہ اتنے کاغذات ہیں. ارے آپ بتاؤ، 16 کروڑ سے آج 2200 کروڑ، اور پھر آج 2200 کروڑ میں میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی شادی مبارک. 2,76,000 مسلم بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں 9 برس میں. چندرائن گٹے میں قریب 34,000 بچیوں کی شادیاں ہوئی. شادی مبارک وہ کلیان لکشمی میں. یہ کامیابی. دوسری کامیابی میری زندگی کی وہ کیا تھی کہ مسلم بچے پڑھنے والے بچوں کے لیے اسکالرشپ 99 اور 2004 میں 200 روپیے، 40 روپیے، 500 روپیے تھے ہمارے بچوں کو. 200، 500، 40 نہیں دیتے تھے. مجھے یاد ہے میں اپنی تقریر کرتا رہا، لڑتا رہا اسمبلی میں دیوانوں کی طرح، اور آخر میں اٹھ کر کہا، راجشیکھر ریڈی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ راجشیکھر ریڈی کی حکومت ہے یا گجرات کے نریندر مودی کی حکومت ہے. مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ تعلیم میں اسکالرشپ نہیں، 40 روپیے دیتے ہیں، 200 روپیے، 500 روپیے. تو فوراً اٹھ گئے اور بولے، اکبر میں مودی، I am مودی. میرا سر if you are not مودی then prove it. جو بی سی کو دے رہے، جو ایس سی کو دے رہے، جو ایس ٹی کو دے رہے، وہی مسلمان کو دینا. تو اٹھ کر فوراً کہا کہ بی سی کے جتنا ہے، ایس سی کو جتنا ہے، ایس ٹی کو ہے، مسلمان کو بھی اتنا. اس کا نتیجہ کیا کہ آج لوگ پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا. سنو پوچھنے والوں، مجلس نے یہ کام کیا. پوسٹ میٹرک میں 9 برس میں 474 کروڑ روپیے دیے گئے. کتنے؟ 474. کتنے بچے مسلم بچوں کو ملے؟ 14,27,714. 14,27,714. ری ایمبرسمنٹ ٹیوشن فیس کتنے دیے 9 برس میں؟ 1,748 کروڑ. کتنے؟ 1,748. کتنے مسلم بچے اور بچیوں کو ملے؟ 10,01,561. 10 لاکھ. پری میٹرک اسکالرشپ 21 کروڑ. کتنے بچوں کو ملی؟ 87,225. پھر اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے لیے کیا کسی ریاست میں ماسٹرز کے لیے حکومت پیسے دیتی ہے؟ نہیں دیتی. وہ بھی اکبر اویسی نے، مجلس نے ایوان اسمبلی میں کروایا. سی ایم اوورسیز میں اب تک 492 کروڑ 492 کروڑ دیے گئے.
3224 3224 بچے لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ چلے گئے. 20 لاکھ روپئے دیے، ٹرین پلین کا ٹکٹ، سیمسٹر کی فیس اور پھر ہاسٹل کی فیس بھی دی گئی. کیا یہ کام کہیں اور ہوا؟ تیمریز کے ریزیڈنشل سکولز بنے، 204 سکول. اب تک کتنا پیسہ خرچ ہوا تیمریز پر؟ 3068 کروڑ. 3068 کروڑ. کتنے بچے نکل گئے؟ ارے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جتنے 204 سکولز تھے اس میں قریب 1,40,000 بچے پڑھ رہے ہیں. 60,000 بچے 10th پاس کر کے نکل گئے. تو ہم نے کہا 10th نکل گئے، اب اس کے بعد کیا؟ اسمبلی میں لڑ کر 204 سکولوں کو جونیئر کالج بنا دیا. 32,640 بچے پڑھ رہے ہیں جونیئر کالج میں. کھانا، کپڑا، رہنا، کتابیں، پڑھانا سب فری. کون کرایا؟ مجلس کروائی. اور پھر میں نے کہا ارے گیسو سیشن میں جو چھوٹا مختصر ہوا، میں نے چیف منسٹر سے کہا چیف منسٹر صاحب 10th ہو گیا، جونیئر ہو گیا، اب کیا 12th کے بعد؟ تو بولے اکبر صاحب کیا کرنا ہے؟ میرا ڈگری کرو. فوراً اعلان ہوا پورے ڈسٹرکٹ میں ہم پہلے 8 کر دیتے ہیں، شہر میں 2 کریں گے، آئندہ سال 204 ڈگری کالج بھی ہو جائیں گے. پھر پوچھتے ہیں مجلس کیا کریں؟ سینٹر فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ آف مائنورٹیز، ایکسپینڈیچر 14 کروڑ. اور کتنے بچے؟ قریب 50,000 49,310 بچے ہوئے. مائنورٹی اسٹڈی سرکل، ویریس کوچنگ سینٹرز کے لیے 17 کروڑ. آپ سنو 9 برس میں مجلس کی وجہ سے کتنے بچے تعلیم پر، کتنے بچے کا فائدہ ہوا معلوم؟ اسکالرشپ پیسے ملے. ڈاکٹری پڑھ رہا گورنمنٹ فیس دے رہی، انجینئرنگ پڑھ رہا گورنمنٹ دے رہی، MBA پڑھ رہا گورنمنٹ دے رہی، MCA پڑھ رہا گورنمنٹ دے رہی، نرسنگ کر رہا گورنمنٹ دے رہی، ارے MD کر رہا تو بھی گورنمنٹ دے رہی. کتنے بچوں کا فائدہ ہوا؟ 27,08,693. بتاؤ میرے بھائی، کیا یہ کام نہیں؟ کیا یہ کارنامہ نہیں؟ شادی مبارک میں اب تک 2,338 کروڑ روپے خرچ ہوئے. 2,76,225 بچیوں کی شادیاں ہوئی. امام اور مؤذنوں کے لیے 500,000 روپے سے میں نے شروع کروایا تھا تو صرف 1,000 امام مؤذن کو ملتا تھا. لیکن مجلس کی نمائندگی آج 17,000 امام اور مؤذنوں کو 5,000 روپیہ مل رہا ہے. چندرائن گٹے کی ہر مسجد کے امام مؤذن کو 5,000 روپیے مل رہے ہیں. کیا یہ کام اور کارنامہ نہیں؟ 1 لاکھ فائنینشیل اسسٹنس کا کیا. ارے امام کو آج 5,000 ہے. اکبر اویسی ابھی زندہ ہے. مساجد کے اماموں، آپ کسی کے بہکاوے میں نہ ہو. کوئی کہہ رہا ہے کہ 10,000 دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 15,000 دیں گے. نہیں، جتنا پجاری کو دے رہے ہیں، پنڈت کو دے رہے ہیں، اتنا ہی ہمارے امام کو دینا. یہ ہم کروائیں گے. اچھا لکاس کو 25,000 اور ہم کو 10,000 15,000 نہیں، ان کو 25 تو ہم کو بھی 25 میں دلاؤں گا. ارے یہ ہمارا کام ہے. اور صرف دعوت باتیں کرنا اور کہنا کہ مجلس کیا کری. ارے دور بیٹھ کے باتیں کرنے والوں، آؤ اور دیکھو کہ مجلس نے کیا کیا. دعوت افطار اور پھر رمضان میں گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ آتا ہے نا. رمضان میں ہر مسجد میں بانٹتے ہیں نا. کتنا پیسہ خرچ ہوا اب تک؟ 209 کروڑ روپے. کتنے؟ 209. کتنے لوگوں کو عید گفٹ ملا؟
31,50,000 مسلمانوں کو ملا. یہاں پہ 31 ہو گئے, ادھر 27 ہو گئے. شادی مبارک میں 2,76,000 ہو گئے. پینشن پورے ریاست میں 4.5 لاکھ مسلمان, جس میں سے 27,000 چندرائن گٹے میں, یہ لے لو. اور پھر اس کے بعد میں اور کہنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مائنورٹی کا کیا ڈکلیریشن ہوا, کوئی ڈکلیریشن ہوا بول کے بولیں. وہ 50 برس سے نہرو, گاندھی, وہ نرسمہا راؤ اور ان کی جماعت, وہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتی آئی ہے, کیا کیا؟ یہاں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے تلنگانہ میں؟ تلنگانہ میں مسلمان کی آبادی کتنی ہے؟ کتنی ہے معلوم کسی کو؟ 52 لاکھ. 52 لاکھ کے واسطے 2,200 کروڑ. راجستھان میں کانگریس کی حکومت ہے نا, ہے نا؟ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا کانگریس, بڑی بڑی باتیں. وہاں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 70 لاکھ. مسلمانوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مسلمانوں کا بجٹ کتنا ہے؟ 290 کروڑ. مائنورٹی گارنٹی, مائنورٹی ڈکلیریشن راجستھان میں نہیں کرے, مدھیہ پردیش میں نہیں کرے, چھتیس گڑھ میں نہیں کرے, میزورام میں نہیں کرے, تلنگانہ میں کر رہے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اکبر صاحب آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں نے کہا رد عمل یہی ہے کہ یہاں مسلمانوں کا شعور زندہ ہے, مسلمانوں کی جماعت مجلس طاقتور ہے, اویسی برادر زندہ ہے, اس لیے یہاں پہ 5,000 بول رہے ہیں. وہاں نہیں ہے کچھ بھی نہیں, نہیں کچھ بھی نہیں. آپ دیکھو, آپ آسام میں 1,25,00,000 مسلمان ہیں, 50 برس سے کانگریس کی حکومت, کتنا تھا بجٹ؟ 250 کروڑ. وہاں کیوں نہیں دیے بھائی؟ اس واسطے کہ وہاں مجلس نہیں, آپ جیسا اتحاد نہیں. مہاراشٹرا میں 1.5 کروڑ مسلمان, 54 برس کانگریس کا اقتدار, کیا بجٹ؟ 674 کروڑ. 674 کروڑ. اندازہ لگاؤ. ارے آپ بتاؤ, نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم دیکھیں گے بہار میں مسلمانوں کی آبادی 2,32,00,000. 41 برس کانگریس کی حکومت, 29 برس کانگریس ان کے ساتھ مل کر اقتدار پہ رہی, تو 30 برس اور 40 برس بولے تو کتنے ہو گئے بتاؤ آپ؟ کہ حد ہو گئی. 41 برس کی حکومت, 29 برس وہ, 12 برس دوسروں کے ساتھ, 41 برس میں وہاں مائنورٹی کا بجٹ 700 کروڑ. کتنا؟ 700. کرناٹک میں اب حکومت آئی, وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی 85 لاکھ. 51 برس سے ان کی حکومت, اب دیے ہیں 2,000 کروڑ, اعلان کرے. ریلیز کتنا ہوا؟ 450 کروڑ روپے ہی ریلیز ہوئے. اور یہاں آ کے بڑی بڑی باتیں, مجلس کیا کریں, مجلس یہ کریں, مجلس ویسا کریں. ارے مجلس نے ہی کام کیا. انسانیت کے قافلوں کو درندوں کی طرح لوٹنے والے لٹیروں کا نام کانگریس ہے, جس نے گجرات میں ہماری عزتوں کو لوٹا, ہمارے بستیوں کو جلایا, ہمارے خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا, ہاشم پورہ ملی آباد میں ہمارے جانوں کو گڑے کھود کر ایک گولی کے ذریعے مار کر گڑوں میں ڈالوا دیا, اجمیر کا فساد دیا, گجرات کا فساد دیا, روڈ قلعے کا فساد دیا. ہندوستان میں 55,000 فسادات کا تحفہ دینے والوں کا نام کانگریس. بابری مسجد کا دروازہ خفل کھولنے والی کانگریس, شیلانیاس کرانے والی کانگریس, بابری مسجد کو شہید کرنے والی بھی کانگریس نرسمہا راؤ. نہ صرف یہ, ٹاڈا اور پوٹا کے نام پر ہزاروں بچوں کا قتل عام کرنے والی کانگریس. بابری مسجد کے شہادت کے بعد حیدرآباد کے اتحاد کے شیرازے کو بکھیرنے کی سازش کرنے والی کوئی اور نہیں, کانگریس.
حیدرآباد میں بابری مسجد کا سودا لگا کر باپ اور بیٹے کو جدا کرنے والوں کا نام کانگریس، دوست اور دوست کو جدا کرنے والے کا نام کانگریس. یہی کانگریس آج بڑی باتیں کرتی ہے. ارے تم نے مدھیہ پردیش میں ڈکلیریشن کیوں نہیں کیا؟ مدھیہ پردیش کا بجٹ کیا ہے؟ مدھیہ پردیش میں، تلنگانہ میں 50 لاکھ، مدھیہ پردیش میں 52 لاکھ ہے. 48 سال سے تمہاری حکومت ہے. اقلیتوں کا بجٹ 400 کروڑ. صرف الزام. ارے کرو کام. سی اے این آر سی کا وقت آیا، ہندوستان جل رہا تھا، ہندوستان احتجاج میں تھا، بچے جیلوں میں جا رہے تھے، گولیاں ماری جا رہی تھی، خواتین روڈوں پہ بیٹھی تھی، لیکن مجلس تھی، مجلس کی قیادت تھی، ہمارا اتحاد تھا کہ ایوان اسمبلی میں اکبر الدین اویسی کے تقریر کے بعد تلنگانہ کی حکومت نے سی اے این آر سی پر ایک قرارداد منظور کی اور کہا کہ ہندوستان میں کہیں پر بھی ہو جائے، تلنگانہ میں این آر سی سی اے نہیں ہوگا. بازاروں میں، چوراہوں پہ نکل کر احتجاج وہ لوگ کرتے ہیں جن کی قیادتیں نہیں ہوتی. جب ہم زندہ ہیں تو گولی چلے گی تو اللہ اس کے رسول کی قسم پہلے اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی پہ چلے گی، ہماری لاش گرے گی، اس کے بعد ہماری قوم کو لگے گی. یہ قیادتیں ہیں. میرا بھائی نے گولی کھائی، میں گولی کھایا. ارے ہم اپنے لیے نہیں، اپنی قوم، اپنے ملت کے وقار، ان کی عزت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی عظمت کے لیے لڑتے ہیں. صدر صاحب پہ گولیاں، ہم پہ گولیاں. کیا ہمارے گھر گھر نہیں؟ کیا ہمارے میتوں پہ رونے والی کیا ہماری ماں نہیں؟ کیا ہمارے جنازوں پہ رونے والی ہماری اولاد نہیں؟ کیا بیوہ ہونے والی ہماری بیوی نہیں؟ ارے ہم بھی دل رکھتے ہیں، ہمارا بھی دل ہے. کب تک ہم سنتے رہیں گے، برداشت کریں گے؟ میں خبردار کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو، تم اکبر الدین اویسی کے کمزور جسم کو دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ کمزور ہو گیا. آج بھی اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ان ہاتھوں سے تمہارے گریبانوں کو لوٹ سکتا ہوں. اتنی طاقت ہے. صرف کھڑے رہ کے آواز دی تو ہندوستان ہل گیا. کیا بھول گئے؟ ابھی بھی وہی آواز ہے. چھیڑو نہیں، چھیڑیں گے تو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آج سے اے کانگریسیوں، آج سے تمہارا حراج کا آغاز ہوا ہے، باقی حراج کل کروں گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. یہ چندران گٹا ہے، چندران گٹا ہے. آواز ایسی نہیں.